اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم سب اس وقت ماہ رجب سے گزر رہے ہیں. رجب کا یہ مہینہ اللہ تعالی کی جانب سے چن لیا گیا ایک مہینہ ہے. قرآن مجید کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو یہ خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم مہینے اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں. تو وہ 4 کون سے مہینے؟ تو 3 مہینے مسلسل ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے لگاتار ہوتے ہیں، اور چوتھا مہینہ یہی رجب کا مہینہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہاں تک بتا دیا کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑنے والا رجب کا مہینہ ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے اسے حرمت والا مہینہ بنایا اور اسی کے ساتھ ہمیں حکم بھی دے دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ویسے تو کوئی بندہ اپنے آپ پر کبھی بھی ظلم نہ کرے، ہمیشہ اپنے آپ پر رحم کرنے کی کوشش کرے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ یہ 4 مہینے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے محترم بنائے ہیں، حرمت والے بنائے ہیں، تو ان 4 مہینوں میں ہمیں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنے کی تاکید اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. آدمی اپنے آپ پر ظلم کب کرتا ہے؟ جب بندہ اللہ رب العالمین کی اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، چھوٹی بڑی کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے، سمجھیے کہ اپنے آپ پر بندہ ظلم کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی تاکید ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر کوئی ظلم نہ کرو. اور واقعی معنوں میں یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے تھے، تو خود جاہلیت میں بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا. جنگیں ان کے درمیان سالہ سال جو چلتی ہیں، جب حرمت والے مہینے آتے تھے تو وہ لوگ اپنی جنگیں بھی بند کر دیتے تھے. تو قتل و قتال ان سب سے وہ اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے حرمت والے مہینے میں. تو عام طور پر ہمارے اپنے نزدیک اس وقت معاشرے میں بس یہ تصور ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے اور بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا ہے. رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے کسی طرح کی اہمیت کے حامل نہیں ہیں. عام طور پر ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی رہتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے. یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو محترم بنا دیا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ کیا ان مہینوں کے لیے کوئی خاص عبادت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے ذریعے ہمیں کوئی خاص کام کرنے کا بتایا؟ تو جب ہم قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ کا ذخیرہ کھنگالتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی چیز ہم کو نہیں ملتی. چاہے وہ رجب کا مہینہ یا کوئی اور محترم مہینہ، ہاں تھوڑی بہت فضیلتیں کچھ، جیسے کہ محرم کے مہینے میں ہم کو بتائی گئی بات کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک
رمضان کے روزوں کے بعد جن روزوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ محرم کے مہینے کے روزے کی ہے. اور ویسے ہی ذی الحجہ کے مہینے کے بارے میں ہم کو بات بتائی گئی کہ اس کے شروع کے 10 دن پورے سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ترین دن ہے. تو بہرحال رجب کے مہینے کے تعلق سے ایسے نہ کسی خاص دن کے تعلق سے کچھ بتایا گیا، نہ اس کے لیے کوئی خاص نماز مقرر کی گئی، نہ کسی خاص روزے کا ہم کو حکم دیا گیا. بس اتنی بات ہم کو بتائی گئی قرآن مجید میں کہ رجب کا یہ مہینہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے محترم مہینہ بنایا گیا ہے. تو اب ہماری اپنی ذمہ داری بس یہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے محترم بنایا ہو تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی حقیقت میں کیا جو نا اس کا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو یہ ہمارے اپنے پاس اس وقت معاشرے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اس رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کچھ راتوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور ان میں پتہ نہیں کتنی رکعت نماز اور کیا کیا سورتیں پڑھنا اور ایک مخصوص ہیئت کے ساتھ پڑھنے کو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہی دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے. حضرات و خواتین، ہم اللہ کے وہ بندے ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اعمال ہی کے دار و مدار پر ہماری اپنی آخرت کی نجات کا دار و مدار، ہمارے اپنے اعمال پر ہماری اپنی آخرت کی نجات کا دار و مدار ہوتا ہے. تو ایسے میں شیطان کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے یہ بات کہ اگر ابن آدم کو دیا جائے تو وہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرتا چلا جائے گا. تو اس لیے شیطان اور اس کے سارے چیلوں کی، ابلیس اور اس کے چیلوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آدم کی اولاد کو عمل کا دھوکہ بھی دیا جائے اور عمل جیسے کام میں مصروف بھی کر دیا جائے، مگر آخرت میں ان کو اپنے ان اعمال کا کوئی فائدہ بالکل بھی نہ ہو، بلکہ الٹا اللہ رب العالمین کی یعنی کہ اس کے غضب کے شکار ہو جائیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ بار بار آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات بتائی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا. اور نیک عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کے لیے خلوص کے ساتھ کیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، تبھی وہ عمل نیک عمل ہو سکتا ہے. ورنہ کوئی بھی عمل ان دو شرطوں سے خالی ہو تو کوئی عمل نیک عمل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں عمل کا دھوکہ بھی دے، ہمارے دل میں یہ بات بٹھا دے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہمارے اس عمل کا کوئی فائدہ وہاں آخرت میں ہمیں نہ ملے. تو اس لیے ہمیں خبردار ہونا چاہیے. ہمارے اپنے پاس معاشرے میں ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیک اعمال میں آگے ہیں، بہت سارے اعمال ہم کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے اپنے حالات دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت ہے سب جانتے ہیں. تو یہ حالات آخر کیوں ہیں؟ کیونکہ صحیح معنوں میں جیسے عمل ہم کو کرنا چاہیے ویسا عمل ہم لوگ بالکل نہیں کر رہے ہیں. کہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال، ایسے اعمال کہ جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ ہمیں بتایا عمل کرنے کا، ہم نے وہ تو چھوڑ دیا اور اپنی جانب سے بہت ساری نئی نئی ایجادات کر کے ہم اپنی جگہ پر عمل کرنے کے دھوکے میں مبتلا ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے بھی ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود ہمارے یہ حالات کیوں ہیں؟
تو ہم لوگ دین کے نام پر بہت ساری بدعات اور خرافات میں ہی مبتلا ہیں اور انہی کو دین سمجھ کر کرتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر ایسے میں ہمارے ان اعمال کا کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہمیں کرنا ہے اور اسی طریقے پر کرنا ہے جو طریقہ صرف اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی صرف اسی طریقے پر ہونی چاہیے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین کیا ہے. یا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں وہ طریقہ بتا دیا، یا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ طریقہ بتا دیا کہ یہ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ لوگوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں اسے ضرور نبھاتے ہیں، پورا کرتے ہیں. مگر اس کے باوجود ہم لوگ اللہ کی مدد کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے دین پر چلنا، یہی بس اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اور چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد صرف ہم کو صحیح دین پر چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم صحیح دین پر چلنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہیں قدم قدم پر حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد قدم قدم پر تم کو حاصل ہوگی. تو آج ہمارے اپنے لوگوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ عمل جو کہ صحیح دین کے اس عمل سے کس قدر ہمارے اپنے لوگوں کے اندر ایک طرح کا یعنی کہ ایک نفرت کی بات یہ چیز جو پائی جا رہی ہے. کتنے مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ایسے بالکل زندگی گزار رہے ہیں کہ پوری طریقے سے اپنے خواہشات کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. جب ان کے سامنے اسلام کی کوئی بات بتائی جاتی ہے کہ ہمارا اپنا دین جس کو ہم ماننے والے ہیں، اس دین میں ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس جو کام ہم کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے، تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہی کام کرنا ہے اور آپ کے دین کی بات آپ اپنے پاس رکھیے. تو یہ ایک ایسی کیفیت کہ اگر آدمی جان بوجھ کر اللہ رب العالمین کے کسی حکم کا انکار کرے اور اس کو ٹھکرائے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہشات یا دیگر اور جو دنیا والوں کے قوانین ہیں اور ان کو اگر مقدم رکھتا ہے، ان کو آگے کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً بندہ اپنے ایمان سے بھی باہر نکل سکتا ہے. آج کتنے ایسے گھرانے جہاں ان کی اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی اگر طلاق ہو جائے تو طلاق دینے والے لڑکے اور اس کے پورے گھرانے کو کورٹ کچہری کے چکر لگانے کے لیے مجبور کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کے مقابلے میں کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ ہمارے اپنے لیے زیادہ بہتر ہے. اور کتنے ایسے بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جب ایک لڑکے کے لیے دگنا حصہ اور لڑکی کے لیے ایک حصہ میراث میں مقرر کیا ہے تو اس پر راضی نہیں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں، لڑکا لڑکی سب کا برابر کا رشتہ ہے تو سب کا حصہ بھی ایک جیسے ہونا چاہیے. تو ایک طرف سے یہ مطالبہ، تو کہیں ایسا بھی لوگ کر دیتے ہیں کہ لڑکیوں پر چونکہ ان کی شادی بیاہ وغیرہ پر خرچ خوب کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد میراث سے پوری طریقے سے محروم بھی کر دیا جاتا ہے کہ بیٹیوں پر ہم نے شادی میں خوب خرچ کر دیا، اب جو کچھ بھی ہے وہ صرف بیٹوں کا حصہ ہوگا. تو ایسے اللہ رب العالمین کی بہت سارے احکام سے روگردانی کی جاتی ہے، اعراض کیا جاتا ہے. بالکل آج کل ہمارے اپنے ملک میں جو نیا ایک شوشہ نکلا ہوا ہے کہ پردے کے تعلق سے کس قدر باتیں ہو رہی ہیں. اگر
دنیا کی نہیں بلکہ صرف ہمارے اپنے وطن عزیز کی مسلم عورتیں اگر انہوں نے روز اول سے برابر جب سے وہ مکلف ہوتی ہیں، جب سے وہ جو بالغ ہوتی ہیں، اس وقت سے اگر پردہ کرنا شروع کر دیتی تو آج کسی بھی غیر مسلم کو یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ مسلمان عورت کیوں پردہ کرتی ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کثرت مسلم خواتین کی ایسی ہے جو بالکل بھی پردہ نہیں کرتی، تو کچھ عورتیں آخر کیوں پردہ کرتی ہیں، کیوں اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کی بات کرتی ہیں، یہ بات ان کو کھٹکتی ہے، اسی لیے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آخر یہ مسلمان، یہ بھی مسلم ہے وہ بھی مسلم ہے، تو یہ عورت پردہ نہیں کرتی اور وہ عورت پردہ کرتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں جب ہم جاتے ہیں تو مسلم خواتین اس طرح سے بے پردہ بن سنور کر بازاروں میں گھومتی نظر آتی ہیں، ذرا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ مسلم عورت ہو سکتی ہے۔ غیر مسلم عورت میں اور مسلم عورت میں کوئی بالکل بھی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس قدر پردے کے قانون کو پامال کر کے روز روز اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں اگر کرتے رہیں گے تو پھر ایسی صورت میں اس طرح کے حالات سے دوچار نہیں ہوں گے تو کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے اپنے پاس جب کوئی مسلمان فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ داڑھی رکھنے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ داڑھی نہیں رکھ سکتا ہے، فوج کا قانون ہے کہ کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ مٹھی بھر جماعت سکھ کمیونٹی ہے کہ وہ لوگ جب اپنی کیا ہے الگ، اگرچہ کہ وہ باطل عقیدوں پر ہیں مگر اس کے باوجود وہ اپنے عقیدوں کے اتنے پکے اور ان پر عمل کرنے والے کہ کوئی ان پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ نہ وہ ٹربن پہن سکتا نہ وہ داڑھی رکھ سکتا، ایسا کوئی اعتراض ان پر نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے اپنے مسلم چاہے وہ فوج میں بھرتی ہونے جائیں یا کچھ ایسی کمپنیاں جہاں بہت ہی دلکش بالکل کیا ہے تنخواہیں ہوتی ہیں، ایسی کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے بندے جاتے ہیں تو وہاں ان سے جب مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے ہیں، ٹپ ٹاپ بن کر آپ کو آنا ہوگا، تو بڑے آرام سے داڑھی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہمارے اپنے مسلم نوجوان۔ تو یہ ہمارے اپنے دین کا حال ہے، اور وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آخر اتنے سارے مسلم ہیں جن کے چہرے پر داڑھی نہیں تو آپ کیوں اصرار کرتے ہیں کہ میں داڑھی رکھوں گا ہی؟ تو یہ دوسرے اور مسلمانوں کو دیکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دین میں اگر واقعی داڑھی رکھنا ضروری ہوتا تو پھر اتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان بے داڑھی کیوں ہیں؟ ان کا سوال ہوتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ ہمارے اپنے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ عمل کے تعلق سے ہم لوگ بے تحاشا بالکل بے حد و حساب بالکل پیچھے ہیں اور لاپرواہ ہیں، غافل ہیں کہ اللہ کا دین ہم سے کیا کہتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ایک مرد سے، ایک عورت سے، ایک باپ سے، ایک ماں سے، ایک بھائی سے، ایک بہن سے کتنی حیثیتیں انسان کی ہوتی ہیں، ہر حیثیت سے ایک انسان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا اس کے لیے اللہ کے احکام بجا لانا ہوتا ہے، یہ سب ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، تو پھر کیسے ہم لوگ عمل کر سکتے ہیں؟ جب اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اسی پر ہماری اپنی کامیابی منحصر ہے، ہماری اپنی کامیابی کا دار و مدار اللہ اور رسول کی اطاعت پر جب ہے تو اطاعت کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ کہا ماننا، تو کہا جانے بغیر ہم کہا کیسے مان سکتے ہیں؟ تو کہا ماننے کے لیے سب سے پہلے کہا جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا کہا گیا ہے کہ اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے حالات ہیں کہ اس وقت ہم لوگ عمل کے نام پر کچھ ایسی بدعات اور خرافات جو بالکل کبھی کبھی ان کو کرنے کی وہ سب نوبت آتی ہے،
جیسے رجب کے مہینے میں کسی ایک رات، جیسے کہ لوگ معراج کی رات کو متعین کر لیتے ہیں کہ معراج کی رات میں اتنی رکعت نمازیں، یہ صورتوں کے ساتھ اور اس طرح کی تسبیحات کے ساتھ اگر بندہ پڑھ لے تو بس اس کے بعد اس کی پتہ نہیں کیا کیا فضیلتیں بتا دی جاتی ہیں، اور بندہ اسی پر اکتفا کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کام کر لیا تو اب مجھے یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو گئیں۔ تو ایسے چند موسموں کی عبادتیں کرنے پر ہم نے اکتفا کر لیا ہے، اور وہ بھی صحیح اگر واقعی دین سے ثابت شدہ باتیں ہوتی اور ان پر عمل کرتے بندے تو تب تو یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ سب عبادتیں اور ہمارے وہ اعمال مقبول بھی ہوتے، لیکن بس بدعات و خرافات کی شکل میں اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا اور یہ فضیلتیں بتا دی گئیں، فوراً اب جیسے جیسے اس طرح کے موسم آتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہ جب سے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوا فوراً بالکل یہ سمجھ کر کہ بڑی ہی آتھنٹک دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کتنے لوگوں کے میسیج میں آیا ہوگا، جبکہ یہ بالکل بھی ضعیف ایک دعا ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں پایا جاتا، لیکن ایسی ہی چیزوں کو ہم لوگ عام کرتے ہیں، مشہور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین پر بہت بڑا عمل کر لیا۔ یہ سب بالکل بھی بے بنیاد چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اہل علم محدثین یہی بتاتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے تعلق سے جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں یا تو بے بنیاد اور باطل باتیں ہیں یا پھر انتہائی ضعیف حدیثوں سے ثابت شدہ ہے، تو ان پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور لوگ ایسی چیزوں پر عمل کر کے جو صحیح معنوں میں جو فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں، جو آتھنٹک باتیں ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے ان کے پاس موقع ہی نہیں رہتا، یا سرے سے وہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ اصل دین ہے اور اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں بات بتائی کہ یہ ابلیس اور اس کے چیلوں کی ایک چال ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہمیں عمل کے دھوکے میں رکھے، کرنے والا یہی سمجھتا ہے کہ میں تو دین پر عمل کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں دین سے جب اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو پھر اس پر اسے کیا اجر و ثواب ملے گا۔ بہرحال اگر ہم لوگ اسی طرح سے عمل سے کوتاہی کرتے رہیں گے، غفلت کی زندگی ہم گزارتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو بھی ہمیں بھولنا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالی ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، کہ لوگوں اگر تم لوگ اعراض کر لوگے، پیٹ پھیر لوگے، منہ موڑ لوگے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا، یستبدل قوما غیرکم، تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، بے عمل نہیں ہوں گے، عمل میں غفلت کرنے والے، سستی کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ صحیح دین کیا ہے جانکاری حاصل کر کے اس پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام وہ کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ اگر ہم نے اسی طرح سے اعراض کیا، عمل میں ہم کوتاہی کرتے رہے، غفلت ہی کرتے رہے، اپنے آپ کو بدلنے کا ہم کو ذرا بھی خیال نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدل دیں گے، ہماری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے اور پھر وہ لوگ ہماری طرح نہیں ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو خبردار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہر انسان کی زندگی میں مہلت اللہ تعالیٰ نے جب تک دے رکھی ہے اسے غنیمت جاننا چاہیے، غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب تک جس طرح ہماری زندگی غفلت میں گزر گئی، لیکن باقی ماندہ زندگی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اور صحیح دین کی پیروی میں لگانے کی ہم کو کوشش کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا ہے کہ پروردگارا کیا صحیح دین ہے، کیا حق ہے، اس کی تو ہمیں رہنمائی فرما دے، اور جو باطل ہے اور جو ناحق ہے اس سے ہم کو بچا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔
تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل، کہ اے اللہ حق کو ہمیں حق کے پیرائے میں دکھا دے اور باطل کو باطل بنا کر دکھا دے، اور اس سے اجتناب اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر انسان کو دعا کرنا ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہر آدمی دعا کرے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے حالات بدلنے کے لیے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہمارے حق میں ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔